قربانی انشاءاللہ زندگی رہی تو قربانی والے دن قربانی پہ بات کریں گے. ہمارے ہاں انشاءاللہ 2 عید کی نمازیں ہوں گی، 7:30 8:30. 7:30 انشاءاللہ مولانا علی صاحب پڑھائیں گے، 8:30 بجے انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا. تو انشاءاللہ قربانی پہ تو بات کریں گے اس دن. آج صرف اتنی کہہ دیتا ہوں چونکہ وقت ہو رہا ہے. قربانی غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے، قربانی واجب ہے. ہر وہ بندہ اگر شرعی مسئلے پہ جایا جائے جو صاحب نصاب ہے، جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کا جانور لے سکتا ہے یا حصہ ڈال سکتا ہے، اس پر قربانی کرنا واجب. میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ میری کتابیں الحمدللہ آ گئی ہیں، سیرت مصطفیٰ پہ، حیات مصطفیٰ پہ وہ پڑھی ہوئی ہیں. نماز کے مسائل پر ایک لاجواب کتاب لکھی ہے حی علی الفلاح کے نام سے. کافی عرصہ پاکستان میں پڑھی رہی. ہمارے دوست ہیں کوئی چنگ میں، آصف بھائی ولیہ اسٹور والے، انتظار کر رہے تھے کہ کسی کا وہاں سے کنٹینر نکلے تو چلو کتابیں نکل آئیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے بھائی یہ بہت مہنگی پڑتی ہیں. ہم نے بھائی یہ منگائی نہیں ہے. اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے اپنے دکان کے مال کے ساتھ ساتھ میری وہ کتابیں بھی. نماز کے مسائل پر حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. علماء نے وہ کتاب پڑھی تو مجھے اتنی دعائیں دی کہ زبردست اردو میں ہیں، اور حیات مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پیدائش کے پہلے سے لے کر آپ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تک کی جو حالات ہیں سال وار. کوئی بندہ بھی آپ میں سے جو حضور کے ساتھ محبت رکھتا ہے اردو پڑھ سکتا ہے. کتنی آئی ہیں؟ 300 400. ہر بندہ یہ کتابیں لے جائے. $150 دونوں کتابوں کی قیمت ہے. گھر پڑھیں، بچوں کو پڑھ کے سنائیں. حضور سے ایک محبت کی نشانی ہے. ہر ساتھی کو پڑھیں، بچوں کو روز پڑھ کے سنائیں جس طرح فضائل اعمال گھروں میں پڑھتے ہیں. عید الاضحیٰ انشاءاللہ ہمارے ہاں 29 کو ہے، جمعرات کو. 2 عیدیں ہوتی ہیں. ایک عید ہمارے ہاں عید الفطر ہے شریعت میں، اور ایک عید الاضحیٰ ہے. شریعت میں تیسری عید کوئی نہیں، 2 عید ہیں. عید الفطر فطرے کی عید، اور عید الاضحیٰ قربانی کی عید. قربانی کیا ہے؟ زندگی رہی تو انشاءاللہ جمعرات کو آپ حضرات کے سامنے جب عید کی نماز آپ پڑھنے آئیں گے. سنتیں کیا ہیں عید کے دن؟ یہ جو عید کا دن ہے، جس بندے نے قربانی کرنی ہو جہاں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قربانی عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے. عید والے دن پہلا کھانا ہی عید کا گوشت کھائے. چونکہ آپ اور میں یہاں سارے مسافر ہیں، بعض ہوں گے کریں گے، بعض ہوں گے نہیں کریں گے، تو آپ کے لیے نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اجر و ثواب کلمے کے ذکر سے بھی زیادہ ملتا ہے. اور ان 5 دنوں میں اٹھتے پھرتے چلتے پھرتے اس تکبیر کو کثرت سے پڑھنا ہے. یہ ان دنوں کی عبادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 4 دن، قربانی کا دن، 11ویں 12ویں، یہ 3 دن جو ہیں یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہیں کہ تم سارے اللہ کے مہمان ہوتے ہو. یہ کھانا پینا ہے اللہ کے دسترخوان پر.
لہٰذا اس دن ان دنوں میں کثرت سے یہ تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حاجی وہاں کہتا ہے تم اپنے گھر میں رہ کر یہ ذکر کرتے رہو، اللہ پاک تمہیں بھی حاجیوں کے برابر ثواب دے دے گا۔ ہاں جس نے قربانی کرنی ہو، جانور وہاں ہیں یہاں ہیں آپ جہاں بھی ہیں، تو وہ چاند نظر آنے سے لے کر قربانی تک نہ اپنے بال کٹوائے، نہ اپنے ناخن کٹوائے، بالکل دیوانوں کی طرح، فقراء اور فقیروں کی طرح اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ حاجی چونکہ وہاں نہیں کرتا، جب احرام باندھ لیتا ہے تو اس کو ناخن کاٹنا بال کاٹنا منع ہو جاتا ہے، تو قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ بھی انہی جیسے عمل کرے جو عمل حاجی کر رہا ہے۔ 9ویں ہمارے ہاں بدھ کے دن شروع ہو جائے گی، بدھ والے دن کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیرات کے دن ہیں، انہیں کہا جاتا ہے ایام تشریق۔ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا، حج والا دن، دوسرا دن، تیسرا دن۔ حج والا دن جو 9 کا ہے، روزہ رکھنا افضل ہے، حاجی پر نہیں آپ پر۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن قربانی والا دن، دوسرا قربانی والا دن، تیسرا قربانی والا دن، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ساتھی کتابیں ضرور لے کے جائیں بھائی۔